بما فتح اللہ علیکم، بات سمجھ۔ یہ ماتحت لوگ یہودی مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے آمنا، ان کے سرداروں کو، مولویوں کو، پیروں کو پتا چلا کہ یہ ان کے سامنے کہتے آمنا، ہم بھی ایمان، تو وہ ان کو منع کرتے کہ تم ان کے سامنے کہتے ہو آمنا، اس کا معنی تم ایمان کو سچ سمجھ رہے ہو، تو قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے کہ اے پروردگار، انہوں نے ایمان کو سچ سمجھا تھا، مانا نہیں ہے، کیوں ہمارے سامنے آمنا کہا تھا، ان کے سامنے تم کیوں کہتے؟ کیا کہا میں نے؟ ہاں کہ یہ ایمان کو صحیح سمجھتے تھے تو پھر بھی ایمان نہیں لایا، تو تم ان کے سامنے ایمان کے اظہار کیوں کرتے، کیوں بیان کرتے ہو آمن؟ ان کے سامنے کہو نہ آمن، اور خود تو تم جانتے ہو نا کہ نبی سچا ہے، یارفونہ کما یارفونہ، تو خود تو جانتے ہو، لیکن ان کے سامنے مت کرو۔ اب دیکھیے فرمایا کہنے لگیا تو حد فونم، کیا تم مسلمانوں سے بیان کرتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تم پر کھولی ہے؟ تم تو جانتے ہو کہ نبی ہے، کہ اسلام سچا ہے، لیکن ان کے سامنے نہ کرو، کیوں؟ تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں تمہارے رب کے۔ افلا تعقلون، کیا تم جانتے نہیں کتنی کھلی بات ان کے سامنے کہتے ہو؟ مت کرو۔ رب تعالیٰ فرماتے اولا یعلمون، کیا اور وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے اس چیز کو جس کو مخفی رکھتے اور جس کو ظاہر کرتے؟ اگر وہ مومنوں کے سامنے آمنا نہ کہیں تو کیا رب کو ان کا عقیدہ معلوم نہیں؟ رب نہیں جانتا کہ یہ دنوں سے یارفون کما یارفون ابناءہم، رب نہیں جانتا؟ رب تو جانتا ہے سارا کچھ۔ ومنہم، اور ان میں وہ لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ، امنیت ان کی جمع، امنیہ کے معنی اپنی خواہشات ہی خواہشات، اور نہیں ہے وہ مگر یظنون، گمان کرتے۔ ان کے بعد اگر الا ہے تو وہ ان نفی کا ہوتا ہے، نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، آپ نے نہ پڑھا کہ مبتدا نکرہ واقع خدا ہے نکرہ، آگے للذین یکتبون اس کی خبر ہے، تو یہ نکرہ مبتدا کیسے واقع؟ مغنی لبیب میں زیادہ تفصیل ہے۔ مغنی لبیب جو علم نحو کا فتاوی ہے کہ 10 مقامات ایسے ہیں جہاں نکرہ مبتدا واقع ہوتا ہے۔ ایک ان میں الدعاء بشر، کسی کے لیے دعا بشر ہو، وہاں نکرہ، جہاں دعا بشر ہے۔ ایک مقام ہے الدعاء بالخیر، سلام علیکہ، دعا بالخیر ہے، نکرہ مبتدا واقع ہوگا۔ ایک مقام ہے جہاں کوئی عجیب چیز واقع ہو، کوکب انقض الساعہ، ابھی ستارہ نیچے گرا، شجرۃ سجدت، بقرۃ تکلمت، زیب یتکلم۔ اب درخت کا سجدہ کرنا نرالی تھی، گائے کا سجدہ کرنا نرالی تھی، بیل کا بولنا عجیب چیز ہے، بھیڑیے کا بولنا شرمخے کا عجیب چیز ہے، تو یہاں دعا بشر ہے، اس لیے مبتدا نکرہ واقع ہوا۔ مغنی لبیب، خرابی ان لوگوں کے لیے جو لکھتے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ خریدے اس کے ذریعے ثمن قلیل، بس خرابی ان کے لیے اس چیز سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس چیز سے جو وہ کماتے ہیں۔ یہاں ایک اور طویل بات چلتی ہے، وہ یہ کہ آیا ان لوگوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف لفظی کی یا معنوی کی؟ جمہور کہتے ہیں تحریف لفظی بھی کی، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
اور امام بخاری رحم اللہ تعالی بزرگ وغیرہ فرماتے ہیں تحریف لفظی دی، تحریف من۔ بخاری جلسانی میں آخری باب سے پہلے بات ہی ہے کہ تحریف لفظی نہیں، خدا کی کلام میں کوئی شخص نہیں تحریف لفظی کر سکتا۔ کی تعریف انہوں نے تحریف من کی، جمہور کہتے ہیں نا تحریف لفظی۔ آلوسی رحم اللہ تعالی نے تیسرے پارے میں اسی مضمون کی آیت میں مبسوط بحث کی، اور تحریف لفظی کی مثالیں دیکھنی ہیں تو اظہار الحق اس کے لیے واضح کتاب۔ اظہار الحق کا شان نزول سن۔ انگریز کا زمانہ تھا، انگریز کے پادری کلکتے سے لے کر کے درہ خیبر تک یہ لوگوں کو عیسائی بنانے کے درپے تھے۔ جارجیا ایک مقام ہے کینیڈا میں، جارجیا کا ایک پادری تھا، پادری فنڈر اور فانڈر بھی لکھ لیتے، فنڈر پادری، 32 زبانوں کا ماہر تھا۔ ہمارے پاکستان کی آبادی ہے 11.5 کروڑ، رقبہ ہے 3,10,000 مربع میل، اور اس پاکستان میں 32 زبانیں بولی جاتی ہیں، 32 زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں۔ 3,10,000 مربع میل رقبہ ہے، 10.5 کروڑ کی آبادی، اور اس میں 20 لاکھ ہے صرف رافضی، یعنی 2% سے کچھ زیادہ، 3% سے کم، اور 40% سیٹوں پر ان کے قبضے۔ آبادی ان کی یہ ہے 20 لاکھ، 3% بھی نہیں، اور سیٹیں ان کے پاس ہیں۔ وہ صوبہ سرحد کا گورنر شیعہ، سندھ کا گورنر شیعہ، بلوچستان کا گورنر شیعہ، وزیر خارجہ یعقوب شیعہ، قانون کا وزیر فخر امام شیعہ۔ جب ہم آواز کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی انصاف کرو ہمارے ساتھ بھی، تو ہم ہی کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بڑے تنگ نظر ہیں اور آپ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کتنے بڑے ظلم کرنا۔ خیر بات دور چلے گی، فالتو باتیں میں کیا نہیں کرتا کیونکہ باتیں نبھتی نہیں۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ انگریز کے زمانے میں پادری فانڈر جو 32 زبانوں کا ماہر تھا، وہ للکارتا پھرتا تھا علماء، بڑا منطقی تھا، فلسفی تھا، اور علماء اس کے ہتھکنڈوں سے ناواقف نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کی سرکوبی کے لیے کھڑے کیے بزرگ، مولانا رحمت اللہ کیرانوی ہندی رحم اللہ تعالی، ڈاکٹر وزیر خان مرحوم، مولانا ابو منصور دہلوی، نوید جاوید والے کتاب کا نام ہے، یہ حضرات کھڑے۔ ہندوستان میں شاہجہان پور میں مناظرہ ہوا مولانا رحمت اللہ ہندی رحمہ اللہ تعالی کا اور پادری فانڈر کا، شکست کھائی، اتنا ذلیل ہوا کہ ملک چھوڑ کر کے بھاگ ترکی میں جا پہنچا، وہاں لوگوں کو گمراہ کرنا۔ اس زمانے میں انگریز ہی انگریز تھا، اور انگریز کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے ملک میں سورج غروب نہیں ہوتا، کہیں سے طلوع ہو رہا ہے کہیں سے غروب۔ اور اس وقت کا وزیر اعظم تھا گلیجسٹون نے کہا تھا کہ ہماری اتنی طاقت ہے کہ آسمان ہم پر گرے تو ہم سنگین کی نوکوں پر اسے اٹھا سکتے ہیں۔ ترکی میں چلا گیا، تیونس میں چلا گیا، لوگوں کو گمراہ کیا۔ ترکی میں سلطان عبد الحمید خان تھے، تیونس میں سلطان عبد العزیز خان تھے۔ آج کے دنوں میں عرفات میں آئے، انہوں نے وہاں اعلان کیا کہ ہمیں کوئی عالم چاہیے کہ جو پادری ایک آیا ہوا ہے
اسلام پر اعتراضات کرتا ہے اور ہمیں اس کا جواب کوئی نہیں آتا تو ہمارے ساتھ چلے، ہم اس کو لے جائیں۔ مولانا رحمت اللہ ہندی رحم اللہ تعالی بڑے سادہ سے بزرگ، اس وقت تھا بھی احرام، تو خود سلطان عبد الحمید خان ترکی مرحوم کا بیان ہے کہ مولانا نے کہا کہ مجھے موقع ملے تو کہتے ہیں سلطان کے مجھے مطمئن نہ، میں نے کہا یہ سادہ سادہ بزرگ ہیں، وہ تو بڑا چالاک ہے، ہوشیار ہے، یہ کیا جواب ہے؟ لیکن سفید ریش تھے تو میں نے ان کی عزت کو برقرار رکھا، ساتھ لے استنبول میں وہاں اس نے اپنا مجمع جمایا ہوا تھا اور تقریریں کر رہا تھا، چیلنج کر رہا تھا کہ اس مسئلے پر کرو، اس پر کرو۔ حضرت نے چادر کو اوڑھی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے۔ جس وقت اس کی تقریر ختم ہوئی اور اس نے سمجھا کہ کوئی نہیں بولا تو اور زیادہ چیلنج اس نے مولانا رحمت اللہ ہندی رحم اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے کہہ کر کے گھبرا گئے، کہنے لگا یہ وہ بلا گی جس سے فرار تو ہو ملا لینے، جیسے میں بھاگا تھا یہ بلا یہاں کی کتابیں بھی سٹیج پر چھوڑ کر کے بھاگ نہیں کھڑا ہوا۔ سلطان عبد الحمید خان مرحوم نے کہا کہ آپ اس سلسلے میں کتاب لکھیں، انہوں نے کتاب لکھی اظہار الحق، وہ آج سے تقریباً 45 سال پہلے میں نے پڑھی ہے عربی میں، اس وقت 10-12 زبانوں میں وہ تباہ ہوئی۔ اس کا ترجمہ مولانا تقی عثمانی نے کیا ہے بائبل سے قرآن تک، اس میں مستقل باب ہے کہ یہ تعریف لفظی ہوئی۔ اس کتاب کا نام اب بائبل سے قرآن تک، اظہار الحق اصل نام، اصل کتاب بھی پڑھی ہوئی عربی میں۔ وہ مولانا رحمت اللہ ہندی رحم اللہ تعالی وہاں مکے میں تھے، تو کلکتے کی ایک بی بی تھی، سولۃ النساء اس کا نام تھا، سولۃ النساء، اور اس نے کہا کہ آپ یہاں دین کا کام کریں، تو وہ سولتیہ مدرسہ اسی سولۃ النساء کے نام سے قائم ہے جو کلکتے کی تھی۔ مولانا خود وہی وفات پا گئے، ان کے بیٹے بھی وفات پا گئے، ان کے پوتے مولانا شمیم صاحب سے میری ملاقات وہی سولتیہ میں، اب معلوم نہیں کن دنوں میں وہ زندہ ہیں کہ نہیں، بہرحال اس وقت بھی خاصے محمد۔ تو انہوں نے آسمانی کتابوں کی تحریر لفظی کی مبسوط باز کی ہے، وہ بھی دیکھی، اور میں نے عیسائیت کا پس منظر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں نے بھی چند اہم مثالیں دی ہیں، وہ دیکھ لینا، شوق زندہ ہونا تو اللہ تعالیٰ اس کو طول اللہ حیات بڑی اچھی سے ہاں مولانا سیف اللہ صاحب فرماتے کہ شوق جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ذوق اور شوق کو زندہ رکھے۔ مولانا کہتے ہیں نہ ذوق اور شوق دفن ہو گیا ہے، سمجھ آئی، ذوق بھی شاعر تھا، شوق بھی تھا، تو وہ شاعر مراد دیتے، میں آپ کا ذوق اور شوق مراد دیتا ہوں، وہ دفن اس کو کرتے، میں زندہ آپ کے ذوق شوق کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ذوق بھی دفن ہو گیا رحمہ اللہ، شوق بھی دفن ہو گیا رحم اللہ کا، گلہائے رنگ رنگ سے رونق چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے، تو وہ تو مدفون ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق اور شوق کو زندہ رکھے۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ مگر گنتی کے دن گنتی۔ تو کہہ دے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے؟ پس اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یا کہہ تو اللہ تعالیٰ پر وہ جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں فروق المعانی، کبیر، قرطبی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں دو تفسیریں آپ کو ملیں۔ ایک یہ ہے کہ ایام معدودہ کی تفسیر ہے 40 دن، کہتے تھے ہمیں صرف 40 دن دوزخ میں رہنا پڑے گا، کیوں؟ ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی 40 دن۔ بھائی یہ کیا جوڑ ہے؟
پوجا کرے تمہارے بڑے اور دوزخ میں تم رہو اور پھر 40 دن رہو. چور ایک رات چوری کرتا ہے تو اس کو ایک ہی دن جیل میں رکھو, پھر صبح کو نکال دو کہ ایک رات ہی لگی تھی چوری پر. ہے کوئی عقل کی بات؟ اسی قاعدے کو قرآن رد کرتا ہے. اللہ تازر واضرۃ وزر اخری, اللہ تازر نفس واضرۃ وزر نفس اخری, کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں. اگر تمہارے بڑوں نے کی ہے گوشالہ پرستی, تم نے نہیں کی تو تم کیوں دوزخ میں؟ تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے 40 دن چونکہ بچھڑے کی پوجا کی تھی, ہم 40 دن کے بعد دوزخ سے نکلے. دوسری بقول یہود کی دنیا کی زندگی 7000 سال, سبا تو آلاف ہے, 7000 سال. ہر 1000 سال کے بدلے ہمیں ایک دن سزا, لیکن ایسی کوئی چیز شرع ثابت نہیں. مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے موضوعات کبیر کے آخر میں المصنوع میں فی الاحادیث الموضوع, علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے الاعال المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں, حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے المنار المنیف میں ان روایات پر بحث کی ہے. فرماتے باطل موضوع لا اصل له, کوئی روایت 7000 سال کی. قیامت ان چیزوں میں ہے کہ ان اللہ عنده علم, کوئی اور نہیں جانتا. تو کہتے تھے کہ 7 دن ہم رہیں گے, 8ویں دن ہمیں چھٹی ہو جائے. فرمایا بلا اس بات کے ہوتا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ لن تمسنا النار, بات سمجھنا, بلا اس بات بعد نفی ہوتا ہے. انہوں نے نفی کی تھی لن تمسنا النار, تو بلا سے اس نفی کو توڑا کہ کیوں نہیں آگ پہنچے گی, بلا کیوں نہیں. اب آپ سے ممتحن پوچھیں کہ یہ مولانا بلا کا کیا معنی ہے, یہ تو نفی کے بعد ہوتا ہے, تو یہ کیا لا تعلمون سے تعلق رکھتا ہے؟ تو مانا یہ تم نہیں جانتے, بلا ہاں جانتے ہو. مغالطہ دیتے نا ممتحن, چکر دیتے ہیں. تو بات میری سمجھی آپ نے, بلا سے کس نفی کو توڑا گیا ہے؟ لن تمسنا النار, یہ جو تم نے کہا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ, بلا کیوں نہیں چھوئے گی؟ من کسب سیئۃ, جس نے کمائی برائی اور احاطہ کر لیا اس کو اس کی خطا نہیں, پس وہ لوگ اصحاب النار ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے, عمل اچھے کیے, اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. وَإِذَا أَخَذْنَا, اور تم اعراض کرنے والے, اور جب لیا ہم نے وعدہ تم سے کہ نہ بہاؤ تم اپنے خون اور نہ نکالو گے اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے, پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہی دے رہے. پھر تم یہ تو ہو قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو اور نکالتے ہو ایک گروہ کو تم میں سے ان کے گھروں سے, تظاہرون, غلبہ پاتے ان پر ساتھ گناہ کے اور زیادتی کے, اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر تم انہیں فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو. وہ ہوا, اور شان یہ ہے کہ حرام ہے تم پر ان کا نکالنا, کہ آپ بس ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر اور انکار کرتے ہو بعض کا. فما جزاؤ, پس نہیں ہے بدلہ اس کا جو کرے گے تم میں سے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں, اور قیامت کے دن یردون, لوٹائے جائیں گے وہ سخت عذاب کی طرف. اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس چیز سے جو تم کرتے ہو. وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں, بس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. ربط بنی اسرائیل کی برائیوں کا, قباحتوں کا, جرائم کا ذکر ہے. فرماتے ہیں کہ پہلے تو سن لیے اور بھی انہوں نے بڑا کچھ کیا, جبکہ ہم نے ان سے وعدے کیے کہ کسی وعدے کو انہوں نے پورا نہیں کیا. وہ کیا چیزیں ہیں؟ مثلاً یہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے
لا تعبدون الا اللہ ہے تو یہ نفی معنی میں ہے نہیں کے، لا تعبدون نہیں کے معنی میں ہے نفی، اے لا تعبدو عبادت نہ کرو، یعنی لا تعبدو عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، یہ نہیں، اور لا تعبدون نفی ہے۔ اب یہ کیا نقطہ ہے؟ کشاف والے لکھتے ہیں نقطہ یہ کہ ہم نے تمہیں حکم دیا تو تم نے ہمارے حکم کو گویا مان لیا، اب ہم خبر دیتے ہیں کہ لا تعبدون الا اللہ، تم نہیں عبادت کرتے مگر رب کی، یعنی ہم نے حکم دیا تو اس حکم کی تعمیل تم نے کی گویا کہ، تو اس لیے ہم خبر دیتے کہ تم نہیں عبادت کرتے مگر اللہ کی، تو ہے نفی معنی میں نہیں، نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، لیکن یہ بھی تم نے توڑی، وہ کیسے؟ وہ آگے آئے گا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے مولویوں اور پیروں کو انہوں نے رب بنایا، اور وبالوالدین احسانا فعل محذوف، واحسنوا بالوالدین احسانا، اور احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کرنا مفعول مطلق۔ جہاں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر عزیزی میں ایک فقہی قاعدہ بیان کیا، فقہی قاعدہ کی ہے کہ ماں باپ اگر فرائض اور واجبات کے ترک کا حکم دے تو کوئی اطاعت نہیں ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، فرائض اور واجبات کے ترک کا حکم تو نہیں مان، اگر سنت مؤکدہ کے ترک کا حکم دے، جیسے جمہور کے نزدیک جماعت کی نماز سنت مؤکدہ، کبھی کبھی احیاناً کہیں کہ آج تم نہ جاؤ ہماری خدمت میں رہو، تو احیاناً کہیں تو مان، ہمیشہ نہ، اور مستحبات کے ترک کا حکم دیں تو ماں باپ کی اطاعت فرض عین ہے، اس سے مقدم چھوڑ دو سمجھ وذی القربیٰ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ مسکین شریعت میں اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو۔ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے 7ویں پارے میں جو قسم کے کفارے کی آیت ہے اس میں جو مساکین کے لفظ ہیں اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ صاحب نصاب، وہ صاحب نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی مالیت اس کے پاس نہ، 52.5 تولے، وہ اس وقت 52.5 تولے چاندی کی مالیت میرے خیال میں 3400 یا 3500 روپیہ، چاندی کی قیمت بڑھتی گھٹتی ہے، روزانہ اخبارات میں آتی ہے، غالباً 3400 یا 3500 کے لگ گئے، تو اتنی چیز اس کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، اور اتنی چیز بھی نہ ہو تو وہ گویا کہ مسکین کے ساتھ، اور اسی طرح یتیم و مسکینوں کے ساتھ۔ وقولوا للناس حسنا، یہ حسنا صفت ہے، موصوف اس کا محذوف ہے، وقولوا للناس قولا حسنا، کہو لوگوں سے بات اچھی، اور قائم کرو نماز اور 2 رکعت، یہ ہم نے تم سے وعدہ کیا، پھر ہوا کیا؟ ثم تولیتم، پھر گئے تم، وعدے سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، یعنی تمہارے بڑوں میں سے، وانتم موردون، اور اس وقت کے اسرائیلیوں تم اعراض کرنے والے ہو، خدا کی ان باتوں کو بھی نہیں مانا۔ آگے اور بات، مدینہ طیبہ میں یہود کے 3 خاندان، بنو قریظہ، بنو نذیر گواد کے ساتھ، اور بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع،
اور مشرکین کے دو گروہ، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج، ان میں ایک گروہ کا یہود کے ایک خاندان سے تعلق، حلیف سے ایک دوسرے کے، حلیف نہ نام کے ساتھ حلیف۔ وہ آپ آسانی کے لیے کہ قوس کا لفظ کمان کے لیے آتا ہے نا، تو قریظہ کا قاف لے لیں، قوس کی واو سین لیں۔